وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي إلى آخر الحديث رواہ الترمذی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں آپ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کروں، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں کتنا درود بھیجا کروں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کثیر الدعوات تھے، بہت زیادہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، ہر وقت اپنا وقت دعاؤں میں صرف کرتے تھے، جو وقت ملتا اللہ سے مانگنے میں صرف کرتے تھے۔ تو پوچھا اللہ کے رسول، میں جو وقت دعاؤں میں صرف کرتا ہوں ان میں سے کتنا وقت میں آپ پر درود بھیجنے میں صرف لگاؤں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ان کے اختیار پر چھوڑ دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنا چاہو کر لو۔ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول، میں جو دعائیں اللہ سے مانگتا ہوں اور دعاؤں میں جتنا وقت میں لگاتا ہوں، ان دعاؤں میں جو وقت صرف ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، اس کا چوتھائی حصہ میں آپ پر درود شریف پڑھنے کے لیے مختص کر دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اس سے زیادہ اگر کر لوگے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ قُلْتُ النِّصْفَ، میں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کر لوں کہ جو دعاؤں میں وقت صرف کرتا ہوں آدھا وقت دعاؤں میں لگاؤں اور آدھا درود شریف پڑھنے میں لگاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئت، جو چاہو کرو، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے بھی بڑھا دو گے وقت درود شریف کا تو بہتر ہے۔ قلت فالثلثین، میں نے کہا اللہ کے رسول ایسا کر لوں کہ 2/3 وقت آپ کے لیے درود میں صرف کروں اور باقی وقت میں دعائیں مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما شئت، جتنا چاہو کرو، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر 2/3 سے بھی زیادہ کرو گے تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ قلت، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اجعل لک صلاتی کلہا، اب وہ جو سارا کا سارا وقت میرا دعاؤں میں صرف ہوتا ہے اس سارے وقت کو میں آپ پر درود شریف پڑھنے میں لگاؤں گا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا اذن تکفا ہمک ویکفر لک ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تو دنیا میں تمہارے سارے کے سارے غم چھٹ جائیں گے اور تمہارے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے۔ یہ کس پر ہے؟ درود شریف پڑھنے پر۔ 2 اعمال ایسے مبارک اعمال ہیں کہ جن مبارک اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگنے والے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگنے والے ہیں، ان سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ ایک قرآن کریم کی تلاوت، جو شخص قرآن کریم کی تلاوت میں اتنا وقت صرف کرتا ہے، اتنا وقت صرف کرتا ہے کہ وہ دعائیں مانگنے کی فرصت ہی اسے نہیں ملتی۔ تو صاف صاف حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم مشغول کر دے مجھ سے مانگنے سے تو میں سوال کرنے والوں سے زیادہ اس کو عطا کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں سوال کرنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ نمبر 2، جو آدمی درود شریف میں اپنے آپ کو ایسا مشغول کر دے کہ ہر وقت وہ درود شریف پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد درود شریف کا اہتمام کرے، تو اس مبارک عمل کی برکت سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو سائلین ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں، ہاتھ اٹھانے والے ہیں، اللہ پاک اس شخص کو سائلین سے زیادہ عطا کرے گا۔
اس لیے کہ ایک مرتبہ جو آدمی درود بھیجتا ہے فرمایا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. تو طے شدہ بات ہے جب 10 رحمتیں آپ پر ایک درود شریف کے بدلے میں نازل ہو رہی ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ان رحمتوں کے نتیجے میں اللہ غموں کو تو ہٹائے گا نا. آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں مشکل میں پھنسا ہوا ہوں میرے اوپر رحم فرما، تو رحم فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ مجھے اس مشکل میں سے نکال دے. تو جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی. تو جس غم کے اندر اور مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس غم سے آپ کو نکالے گا. اس کا اہتمام کرو. اس لیے حدیث پاک میں یہ بھی بتایا گیا کہ دعا معلق رہتی ہے آسمان و زمین کے بیچ میں، جب تک درود شریف نہ ملایا جائے دعا قبول بھی نہیں ہوتی ہے. ایک شخص آئے اور انہوں نے آ کے جناب نماز پڑھی، نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. آپ نے فرمایا لقد عجلت، تو نے بڑی جلدی کی ہے. کہا کیا کروں کہ یہ طریقہ تو نہیں ہے دعا کرنے کا. دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر میرے اوپر درود بھیجو، پھر اس کے بعد اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے ظاہر کرو، پھر اللہ سے مانگو. اللہ پاک دیکھو کس طرح سے آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. ایک مسلمان، اس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی عقیدت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرے، اور اس درود شریف سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک آپ کے درود سے ان کو نفع نہ پہنچے، یہ آپ کو نفع پہنچتا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہدیے کا تحفہ دیا کرتے تھے. یہ درود شریف آپ کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ ہے نبی اسلام کی خدمت میں. اور اب آپ اس دنیا سے پردہ فرما کے برزخی زندگی کے اندر ہیں، اور وہاں سے بدلہ چیزوں کی شکل میں نہیں آئے گا، وہاں سے بدلہ دعاؤں کی شکل میں آئے گا. تو آپ جتنا درود بھیجیں گے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب اطہر سے براہ راست آپ کا تعلق ہوگا، نبی الاسلام کی محبت دل میں پیدا ہو. کہا جاتا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان اللہ والا تھا، بہت زیادہ کثرت سے درود شریف کا اہتمام کرتا تھا، اور ہر دعا کے شروع میں آخر میں درود شریف کا اہتمام کرتا تھا. اور اس کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا جو اس درود شریف سے بڑا چڑھتا تھا. ایک دن اس یہودی نے کہا کہ میں اس مسلمان کو اس کا ایک بدلہ چکھاتا ہوں اور میں اس کو ذرا آزمائش میں ڈالتا ہوں. تو اس نے کیا کیا، سفر پر جانے کا ارادہ کیا، اور اس نے کہا میں سفر پر جا رہا ہوں، اور اپنی ایک سونے کی انگوٹھی اس کے پاس رکھوا کے چلا گیا. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد پڑھ کر وہ انگوٹھی اس سے لے لی، اور یہ جملہ بولا کہ درود شریف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں. وہ انگوٹھی اس نے اپنے پاس اپنے گھر میں محفوظ رکھ لی. وہ صاحب سفر پر تو نکلے، لیکن آگے جا کر کہیں سے چھپکے سے واپس آ گئے، اور رات کو اس کے گھر کے اندر ڈاکہ ڈالا، اور چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، ایک ہی کمرہ تھا، اور کرا کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے نکال کے لے گیا. اور جناب سمندری سفر میں سوار ہوا، کشتی پہ سوار ہوا، اور بیچوں بیچ جا کے وہ انگوٹھی اس نے پھینک دی. اب کہاں سے ملے گی اس مسلمان کو؟ اب تو جناب جب یہ میں واپس لوٹوں گا تو اس سے مانگوں گا، اور نہیں ہوگی تو میں اس کو ذلیل اور شرمندہ کروں گا. چنانچہ جب 2-4 دن کے بعد وہ واپس آیا، اور واپس آ کر اس مسلمان بھائی سے کہا کہ بھائی وہ انگوٹھی دے دو. اس نے کہا آپ اطمینان رکھیے، آج صبح میں گیا تھا شکار کرنے کے لیے، ایک مچھلی بڑی اچھی آئی ہے، اور اس کو میری اہلیہ پکا رہی ہے، بھون رہی ہے، تو وہ آپ کھا کے جائیں، پھر دے دیتا. جب اس نے مچھلی کو کاٹا، گھر والی نے تو اندر سے انگوٹھی نکلی، اور فوری اس نے بلایا اپنے شوہر کو. یہ اس جیسی انگوٹھی ہے جیسی اس یہودی نے ہمارے پاس رکھی تھی. فوری جا کے وہاں دیکھا، وہاں سے انگوٹھی غائب تھی. اٹھا کے وہاں رکھ دی. اور جب اس نے مچھلی کھا لی، سب کھا پی جانے کے بعد پھر اس نے انگوٹھی مانگی، تو اس مسلمان نے پھر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ انگوٹھی لا کے اس کے ہاتھ پر رکھ دی. وہ ہکا بکا ہو گیا، بھائی یہ کہاں سے نکل آئی؟
اب اس یہودی نے اپنا راز کھولا کہ میں نے تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا تھا کہ رات کو میں نے چرائی اور سمندر کے بیچ میں جا کر میں نے ڈالی۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، اللہ تو جانتا ہے، یعلم السر و اخفا، وہ سر اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، کس کے کیا ارادے ہیں۔ وہ ایک مچھلی نے نگلی اور وہ مچھلی اللہ نے اس مسلمان کو شکار کروائی، اس کے گھر میں جناب اس کو کاٹا گیا تو وہ انگوٹھی اندر سے نکل آئی، تو وہ یہودی متاثر ہو گیا اور اس نے پھر کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ہے درود شریف کی برکت، یہ اپنے گھروں میں بھی بتائیں، بچوں کو بھی بتائیں۔ بہت آج مسلمان مشکلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو کیا اتنا پیارا عمل پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف کا اہتمام کرنا، اور اس سے ہماری مشکلات حل ہو جائیں اور ہمارے رزق کے مسائل حل ہو جائیں اور ہماری معیشت کے مسائل درست ہو جائیں اور ہمارے گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں اور دیگر ہمارے گھر کے اندر جو پریشانیاں ہیں ان غموں سے اور پریشانیوں سے ہمیں خلاصی مل جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ سکون سے خلاصی بھی مل جائے اور درود شریف پڑھنے کا فائدہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی حاصل ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی لازم ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔